نہ کوئی زور سے بولے گا، نہ کوئی نعرہ لگائے گا، ٹھیک ہے؟ ہمیں ان بزرگوں کی ایک ایک روپے کی گاڑھی کمائی بھیک کے طریقے سے مانگتے ہوئے میں نے تصور میں دیکھا ہے، تب کہیں جا کے حضور کی مجلس سجی ہے۔ اس میں لاکھوں روپے صرف علماء کرام نے اپنے سفر کے صحبتوں کو جو ہے کامل مکمل کرنے کے لیے خرچ کیا ہے، تب یہ حضور کی مجلس سجی ہے۔ آپ اسے عمر شریف کے ڈرامے کا اسٹیج نہ سمجھیں، آپ بیٹھیں ادب اور احترام کے ساتھ۔ آخر بات کیا ہے، آج دنیا میں سب سے زیادہ ہم پریشان مشرقی ترکمانستان پر چائنا نے حملہ کیا ہے اور وہاں کی حالت دیگرگوں ہے۔ سوڈان پر وہاں کے بنام مسلمان لوگوں نے حملہ کیا، ان کی حالت دیگرگوں ہے۔ فلسطین کا رم اللہ، غازہ، خان یونس لٹ گیا، برباد ہو گیا۔ ہمیں شعور تک نہیں ہے صاحبو، ہماری باری ہے۔ لیکن ہم آپ سے پوچھتے ہیں، اس میں اتر پردیش، بہار، جھارکھنڈ اور دہلی کی حکومتوں کا قصور کیا ہے؟ اگر ہم نے قصور نہ کیا ہوتا تو یہ سزائیں بن کے ہم پر مسلط نہ ہوتی۔ یہ ہماری خامیاں ہیں جو ان کی تصویریں آج آپ پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں، ہندوستان کے حکمران کی صورت میں۔ میں سنجیدگی سے تھوڑی سی بات کرتا ہوں۔ قرآن شریف میں ایک آیت کریمہ ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اس کے معنی ماحصل نچوڑ ہوتے ہیں کہ بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین اگر کوئی ہے تو اسلام ہے۔ میں پھر سے ریورس کرتا ہوں، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو اونچی بولے کون سا ہے؟ اور کوئی بول سکتا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بولیں کون سا دین ہے؟ اسلام۔ کون سا اسلام؟ وہ جس نے آپ کو قربانی میں گوشت کھانے کی دعوت دی ہے، جس نے اپنے گاؤں کے بزرگوں کی لاٹھیاں مسجد سے غائب کر کے ان کی نماز کی شاہراہ کو مذاق بنا دیا، جس نے اپنے بزرگوں پر پتھر مارا، جنہوں نے مسجد کے استنجا خانے کے لوٹے غائب کر دیے۔ بتائیں آپ، سادات کی توہین کی گئی، ناسبیت ہمارے سرشت میں داخل ہے، خارجیت ہماری علامت بن گئی ہے۔ بتائیں، مکتب اجڑ رہا ہے، اجڑنے دیجئے، لیکن میرے گھر کی در و دیوار کی خوشبو میں کہیں سے کمی نہ آئے۔ ہمیں برانڈ جوتے چپل چاہیے، اور مدرسے کا ایک طالب علم ننگے پیر میرے سامنے کھڑا ہے تو کھڑا رہنے دیجئے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کون سا اسلام؟ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ کہتا ہے بے شک میرے نزدیک، یعنی عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین اگر کوئی ہے تو کوئی اور بول سکتا ہے؟ یہ دو تین بچوں کی آوازیں آتی ہیں، سمجھیے گا۔ اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین اگر کوئی ہے تو کون سا اسلام؟ ماضی قریب میں مستشرقین یورپ کی میٹنگ ہوئی تھی لندن میں، وہاں پر دنیا کے 200 سے زیادہ لوگوں کا دماغ تنہا پانے والا پروفیسر جارج برنارڈ شاہ بلایا گیا تھا۔ اس سیمینار کا ٹاپک یہ تھا کہ دنیا میں سکون کیسے قائم ہو، امن اور شانتی کیسے قائم ہو۔ تو بڑے بڑے پروفیسر جو یہودی تھے، عیسائی تھے، سیکولرزم تھے، بودھزم تھے، جینزم تھے، لادینیت کے شکار تھے، شجر پرست تھے اور جبل پرست تھے، ارض پرست تھے اور فلک پرست تھے، اور زمین کو خدا، آسمان کو خدا کہتے تھے، وہ سب بلائے گئے تھے۔ اور کیمپس بھرا ہوا تھا، آدمی پہ آدمی چڑھا ہوا تھا، اور بڑے بڑے دماغ والے لوگ وہاں پہ بلائے گئے تھے۔ اور ٹاپک یہ تھا کہ دنیا میں سکون کیسے قائم ہو۔ ادھر دیکھیں بھائی صاحب، دنیا میں سکون کیسے قائم ہو۔ جب سب سے آخر میں جارج برنارڈ شاہ کا نمبر آیا، یہ نام یاد رکھنا، جارج برنارڈ شاہ کا، جیسے بیٹھا ٹیبل پر اور اس نے کہا کہ اب مجھے بولنا ہے ٹاپک، بولے دنیا میں سکون کیسے قائم ہو، تو اس نے کہا ایک کپ چائے لے کے آؤ۔ پروفیسر جارج برنارڈ شاہ کے لیے ایک کپ چائے لائے گی، اور جیسے اس کے ٹیبل پر خادم نے، نوکر نے چائے رکھی، تو اس نے کہا یہ چائے گرم ہے؟ اس نے کہا جی سر۔ کہا یہ چائے کب تک گرم رہے گی؟ یہ چائے کب تک گرم رہے گی؟ تو نوکر نے کہا بوس 5 سے 7 منٹ تک یہ چائے گرم رہے گی، اس کے بعد ٹھنڈی ہو جائے گی۔ کہا اس سیمینار کا ٹاپک کیا ہے، اس جلسے کا موضوع کیا ہے، ٹاپک کیا ہے؟ تو اس نے کہا سر اس کا موضوع ہے کہ دنیا میں سکون کیسے قائم ہو۔ کہا چائے کتنی دیر تک گرم رہے گی؟ کہا 5 سے 7 منٹ تک۔ تو جارج برنارڈ شاہ نے کہا تھا، عیسائی تھا لیکن کہا تھا اس نے کیا، دل کہے تو سبحان اللہ کہنا، اس نے کہا جتنی دیر تک یہ چائے گرم رہے گی، اگر اتنی ہی دیر تک دوبارہ مسلمانوں کا نبی زمین پر آ جائے تو زمین پہ سکون قائم ہو جائے گا۔ اتنی ہی دیر تک اگر مسلمانوں کا نبی زمین پر آ جائے تو زمین پر سکون قائم ہو جائے گا۔ اس نے پھر کیا کہا، آپ کھڑے ہیں کہ بیٹھے ہیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، آپ میرے سر کے تاج بن جائیں، آپ کے پیروں کی مٹی میری قبر میں کام آئے گی، بس آپ اسی نیت کے ساتھ بیٹھیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ پھر اس کے بعد جارج برنارڈ شاہ نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا یہ بتاؤ کہ دنیا میں سب سے عظیم انسان کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا سر آپ بتائیں۔ اگر دل کہے تو ایک آدمی ہی صحیح سبحان اللہ بولے، وہ عیسائی تھا۔
دنیا میں سب سے عظیم انسان کون ہے؟ لوگوں نے کہا بوس آپ بتائیں، تو اس نے کہتا ہے آمینہ کا لال ہے وہ تمہارے نبی کا نام لیا، جس کا نام سن کے آپ ہل بھی نہیں رہے، ہاں؟ جس کا نام سن کے آپ مچلتے بھی نہیں ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ نام اگر کوئی غریب لیتا تو امیر ہو جاتا تھا، یہ نام اگر کوئی گونگا لیتا تو سننے والے کہتے منہ میں مصری کی ڈلی رکھی ہے۔ ایک ہم ہیں کہ جس نبی کے نام پر چل کر کے آ گئے، اس نبی کے نام پہ سبحان اللہ بھی نہیں کہتے، ہاں؟ وہ عیسائی ہو کر کہتا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی سب سے بہتر اے آئی سے پوچھو تو بتائے گا، دنیا میں سب سے اچھا آدمی اگر کوئی ہے تو آمینہ کا لال ہے۔ عیسائی ہو کر کے عیسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں لیا، ذوالکفل کا یوشع بن نون کا نام نہیں لیا، صالح اور ہود کا نام نہیں لیا، سلیمان اور عیسیٰ اور یعقوب اور یوسف کا نام نہیں لیا، نام لیا تو رسولوں کے سردار کا لیا۔ اس نے دوسرا سوال کیا، یہ بتاؤ کہ دنیا کی سب سے عظیم کتاب کون سی ہے؟ لوگوں نے کہا بوس آپ بتائیں، تو وہ کہتا ہے دنیا کی سب سے عظیم کتاب اگر کوئی ہے تو وہ قرآن ہے۔ کوئی ایک آدمی ہاتھ اٹھا کے بولے کون سی کتاب؟ دل سے بولے کون سی کتاب؟ قرآن ہے۔ اس نے کسی بائبل کا نام نہیں لیا۔ اس نے تیسرا اور آخری سوال کیا، یہ بتاؤ کہ دنیا میں سب سے اچھا مذہب، سب سے اچھا دھرم کون سا ہے؟ سننا صاحب، میں معافی چاہتا ہوں علماء کرام کو، میں اپنی باتیں سننے نہیں آیا، مجھے ان کی دعا کی طلب تھی، میں ہوں ان کے سامنے، آپ بس میری سنیں، کچھ بھی نہ کریں، بیٹھے رہیں آپ۔ کہا دنیا کا سب سے عظیم دھرم مذہب کون سا ہے؟ لوگوں نے کہا، کسی نے کہا عیسائیت، کسی نے کہا یہودیت، کسی نے کہا بودھزم، کسی نے کہا لادینیت، کسی نے کہا سیکولرزم۔ اس نے کہا نا 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 نا، دنیا کا سب سے اچھا دھرم اگر کوئی ہے تو اسلام ہے۔ جارج برنارڈ شاہ نے کہا تھا دنیا کا سب سے اچھا مذہب اگر کوئی ہے تو اسلام ہے۔ اس نے پھر ایک تماچا مارا تھا، اس کی نشانیاں آج تک میرے چہرے پر ہیں۔ سمجھ رہے ہیں، آپ کا نام میں نہیں لے سکتا، اس کی علامتیں موجود ہیں۔ پھر اس نے کیا کہا تھا کہ دنیا کا سب سے عظیم انسان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے عظیم کتاب قرآن، اور سب سے اچھا مذہب مذہب اسلام، لیکن دنیا کی سب سے بدتر قوم مسلمان، سب سے ذلیل قوم مسلمان، بے عزت قوم مسلمان۔ کسی نے پوچھا تھا سر کیسی بات کرتے ہو؟ اس نبی کے فالوور، اس قرآن کو پڑھنے والے، سب سے اچھے دھرم کے پیروکار اتنے گھٹیا ذلیل کیسے ہو گئے؟ تو برنارڈ شاہ عیسائی ہو کر کہتا ہے اتنی اچھی کتاب قرآن، اتنا اچھا نبی رسولوں کا سردار، اتنا اچھا مذہب پا کر کے بھی آج تک اس قوم نے اس کی عظمت کو سمجھا نہیں، اس سے بدتر قوم کون ہوگی؟ یہ ہمارے گھر کی بات ہے، دروازے پہ لکھ لیجئے، کبھی کام آئے گا جملہ۔ صاحب و بات کیا ہے؟ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، یہ جادو نہیں حقیقت ہے۔ اس کو ذہن پہ آپ بٹھا لیں آپ۔ ہم زمین پر بوجھ ہو گئے ہیں، آج سب سے زیادہ جیلوں کی خوراک ہماری نسلیں بنتی جا رہی ہیں۔ ہم ہیں کہ اچھے اسلام کا دعویٰ کر رہے ہیں، اسلام ہے کیا؟ بتائیں مجھے، آپ کے دروازے پر اگر کوئی ہندو شخص آ جاتا ہے بھیک مانگنے کے لیے تو آپ اس کا دھرم پوچھتے ہو؟ اگر یہی پوچھنا غریب نواز نے شروع کیا ہوتا تو؟ اگر یہی پوچھنا سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے مطب کے اس وقت کے جو خدام ہیں وہ پوچھنے لگے تب؟ مجھے بتائیں آپ، اسلام آگے بڑھے گا کہ سمٹ جائے گا؟ اگر تمہارے دروازے پر کوئی زخمی انسان پڑا ہے تو تم کہتے ہو چھوڑو اس کو، یہ تو مسلمان ہے ہی نہیں ہے۔ آپ اگر اسلام کے پیروکار ہیں، اسلام کے نمائندے ہیں، اسلامی راہ کے مسافر ہیں، تو اسلام میں اس حوالے سے کیا آرٹیکل پیش کیا گیا؟ اگر دل کہے تو میں تھوڑی سی باتیں اس حوالے سے کرتا ہوں، تاکہ اس وقت کی نفرت کی فضا میں اعلیٰ حضرت سرکار کے نام کی اس عظیم الشان کانفرنس میں ہماری نئی نسل کے اندر جو بے چینی پائی جا رہی ہے اس کا تھوڑا سا علاج بھی سمجھ میں آ جائے۔ بیٹھیں گے، سنیں گے انشاءاللہ۔ اب سنیے آپ، اسلام کسے کہتے ہیں؟ ہندوستان اور یہ پڑوسی ملک، یہ بھوٹان، یہ چائنا کی بڑی زمینیں، غیر منقسم ہندوستان میں تقریباً 150 کروڑ بنام مسلمان پائے جاتے ہیں۔ 150 کروڑ لوگ بنام مسلمان پائے جاتے ہیں۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں کبھی اللہ کے رسول یہاں آئے؟ نہیں۔ صدیق عمر؟ نہیں۔ عثمان و علی؟ نہیں۔ کبھی حسنین کریمین انڈیا آئے؟ نہیں۔ کبھی امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام جواد تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری کبھی انڈیا آئے؟ نہیں آئے۔ پھر یہ اسلام کیسے پھیلا؟ تو کہنا پڑے گا یہ فقیروں اور درویشوں، غریب نواز سرکار کی دین ہے، وارث پاک کی محبت کی نشانی ہے، سرکار غازی پاک کا فیض و کرم ہے، بریلی کے تاجدار کی مبارک کرامتیں ہیں۔ انہوں نے کس ڈھنگ سے اسلام پھیلایا؟ یہ تھوڑی سی گفتگو ہے اسلام کے حوالے سے، سننا، یہ باتیں ریکارڈ رہیں گی، کام آئیں گی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ آج ہم نفرتوں کے پرستار ہو گئے، ہر قدم قدم پہ، ٹرین ہو، فلائٹ میں، ہر جگہ وہی اختلافات، وہی اختلافات۔ تو 40 سال کے بعد کیا ہوگا بھائی؟
जिस नस्ल को हम पैदा करके छोड़ के चले जाएंगे उसके साथ जो चाहेगा जो सलूक कर लेगा, साहिबो आइए उसके इलाज की तरफ। बैठे रहिएगा, ये बातें आप आपके जहन पे सादे वरक पे लिखते जाएं। ये